अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। ये उन दिनों का वाक़या है जब हुंडी का काम उरूज पर था और सरकार की जानिब से इस कारोबार पर कोई वाज़ेह पाबंदी आयद नहीं थी। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में रकम की तरसील के मामलात को खासा टाइट कर दिया गया है। हुंडी का काम आज भी चल रहा है, मगर हाथ पांव बचाकर बड़ी एहतियात के साथ। इस अमर में किसी शक की गुंजाइश नहीं कि करेंसी की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली का सबसे महफूज और मोतबर जरिया अब भी हुंडी ही है। इस तमहीद के बाद मैं असल किस्से की तरफ आता हूँ। ये कहानी 9/11 से कई साल पहले की है। मैं हस्बे मामूल अपने ऑफिस में बैठा क्लाइंट्स को डील कर रहा था कि एक शनासा का फ़ोन आ गया। सेक्रेटरी ने मेरी इजाज़त से वो कॉल मुझे ट्रांसफ़र कर दी। हेलो, मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, अनवर शिराजी अर्ज़ कर रहा हूँ। अनवर शिराजी से मेरे देरीना मरासिम थे। वो एक समाजी तंजीम के रूह रवां थे। मैंने जवाबन कहा, वालेकुम सलाम शिराजी साहब, आपकी आवाज़ को मैं भला कैसे फरामोश कर सकता हूँ। आप कैसे हैं जनाब? काफ़ी अरसे के बाद याद फरमाया। सब खैरियत तो है ना? आप तो जानते ही हैं बेग साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। पुलिस, डॉक्टर और वकील को इंसान इंतहाई ज़रूरत के वक्त ही याद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वक्त किसी मुसीबत में हैं? मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा। बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी इत्मीनान भरी तवाना आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैं बखैर आफियत हूँ। दरअसल एक मामूली इंसान गैर मामूली मुश्किल में पड़ गया है। किस हवाले से इसका मामला मुझ तक पहुँचा और मैं चाहता हूँ कि इस मुसीबत में मुब्तला शख्स का केस आपके सुपुर्द कर दूँ। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है शिराजी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा और पूछा, केस की नोयत क्या है? फौजदारी का मामला है बेग साहब। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में फ़ोन पर बात करना मुनासिब नहीं होगा। आप एक काम करें, मेरे ऑफिस आ जाएं, फिर इत्मीनान से तफसीली गुफ्तगू करते हैं। ओके, अनवर शिराजी ने मोतदिल अंदाज में कहा। मैं कितने बजे हाजिर हो जाऊं? 8 बजे के बाद किसी भी वक्त, मगर रात 10 बजे से पहले, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। समझ गया बेग साहब, वो रसानियत भरे लहजे में बोला। मैं आपकी बताई हुई टाइमिंग के अंदर हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ शिराजी साहब, ये कहते हुए मैंने रिसीवर रख दिया। अनवर शिराजी का शुमार उन अफराद में होता था जो खिदमत खल्क को अपना नस्ब-ए-ऐन समझते हैं और अपने इसी मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने एक फलाही इदारा कायम कर रखा था, जहाँ वो रिफाई कामों में लगे रहते थे। इंसान की नीयत साफ और मकसद नेक हो तो कुदरत भी भरपूर साथ देती है। शिराजी साहब ने रिफाई अम्मा का ये मिशन तन्हे तन्हा शुरू किया था और कई साल गुजरने के बाद अब वो शहर के एक मारूफ समाजी फलाही इदारे के हेड थे। बाज़ खुदा तर्स इंसान और दोस्त मुखय्यर हजरात गाहे बगाहे अतियात की सूरत इस कार खैर में अपना हिस्सा डालते रहते थे। अनवर शिराजी के तवस्सुत से अक्सर व पेशतर मेरे पास केस आते रहते थे, जिनके अखराजात किसी हद तक या मुकम्मल तौर पर शिराजी साहब ही के ज़िम्मे होते थे और इस जेल में वो मुझसे भी फीस में स्पेशल डिस्काउंट मांग लिया करते थे। ठीक 9 बजे रात मेरी मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर सपाट आवाज़ में कहा, यस सर, कोई अनवर साहब आपसे मिलने आए हैं। मेरी सेक्रेटरी सबा फिरोज ने बताया, लेकिन इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। आपका मतलब है कि अनवर शिराजी? मैंने इस्तफसार किया। यस सर, उन्होंने अपना यही नाम बताया है। मैंने पूछा कि वेटिंग रूम की क्या सिचुएशन है? आज के तमाम अपॉइंटमेंट निमट चुके हैं। ओके, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। आप शिराजी साहब को अंदर भेज दें। वो जल्दी से बोली, ओके सर। अगले 1 मिनट में अनवर शिराजी मेरे सामने बैठा हुआ था। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने अपनी मसरूफियत में से मेरे लिए वक्त निकाला। आप जैसे वक्त के पाबंद लोगों का खुसूसी ख्याल रखना पड़ता है शिराजी साहब, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैंने 8 और 10 के बीच आने को कहा और आप इस दौरानिए के ऐन दरमियान यानी ठीक 9 बजे तशरीफ़ ले आए। ये हैरत अंगेज़ होने के साथ ही
قابل ستائش بھی ہے۔ بیگ صاحب، اس دنیا کی سب سے انمول اور قیمتی شے ٹائم ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اسے ضائع کرنے میں کسی غفلت یا کنجوسی سے کام نہیں لیتا۔ ویل سیڈ، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ نے ایک تلخ حقیقت بیان کر دی ہے۔ خیر، یہ بتائیں کہ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ کسی تکلف کی ضرورت نہیں بیگ صاحب، وہ بے تکلفی سے بولا۔ یہ معاملات پھر کبھی سہی۔ فی الحال آپ پوری توجہ سے میری بات سنیں تاکہ میرا وہ مقصد پورا ہو جائے جس کی غرض سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جی ضرور، میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ نے فون پر کسی فوجداری کیس کا ذکر کیا تھا۔ مجھے اس مقدمے کی تاریخ اور جغرافیے سے آگاہ کریں، میں ہم وطن گوش ہوں۔ شیرازی صاحب، کاشف علی پر ایک شخص کے قتل کا الزام ہے، اس نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا، اور 10 لاکھ روپے لوٹ لیے جانے کا چارج بھی ہے۔ مقتول کون ہے؟ میں نے سوال کیا، اور 10 لاکھ روپے کس کے تھے؟ مقتول کا نام یعقوب مجید ہے بیگ صاحب، اس نے بتایا۔ وہ ایک معروف کاروباری شخص تھا۔ ملزم کاشف علی دراصل ہنڈی کے بزنس سے وابستہ ہے۔ بیرون ملک سے کسی پارٹی نے یعقوب مجید کے لیے ہنڈی کے ذریعے 10 لاکھ روپے بھیجے، جو ملزم مقتول کو دینے کے لیے اس کے آفس پہنچا تھا۔ ملزم کے مطابق اس نے 10 لاکھ روپے کی رقم بحفاظت مقتول کے سپرد کی اور اس کے آفس سے نکل آیا۔ لگ بھگ 3 گھنٹے کے بعد پولیس نے کاشف علی کو گرفتار کر لیا۔ اس پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے مقتول کے آفس پہنچ کر اسے شوٹ کیا اور 10 لاکھ روپے لے کر چلتا بنا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر ڈھیلے ڈھالے انداز میں اضافہ کر دیا، بس میں اتنا ہی جانتا ہوں بیگ صاحب۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا۔ 24 فروری سہ پہر، اس نے بتایا۔ اوہ، آج 27 فروری ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پولیس نے اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے بیگ صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھانے جا کر ایک بار کاشف سے ملاقات کر لیں تاکہ آپ کو اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہی ہو سکے۔ بات کے اختتام پر اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملزم سے ملاقات تو میں پہلی فرصت میں کروں گا شیرازی صاحب، لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ اس کیس میں اسی وقت ہاتھ ڈالوں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ ملزم کاشف علی کا قتل اور 10 لاکھ کی چھینا جھپٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیگ صاحب، میں آپ کے اس اصول سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور کاشف علی کے والد مرحوم حیدر علی سے میری دیرینہ شناسائی رہی تھی۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کاشف کو کسی گہری سازش کے تحت اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ پھر شیرازی نے مجھے ملزم کے باپ حیدر علی کی زندگی کے آخری لمحات کا ایک دل خراش اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ بھی سنایا۔ شیرازی کے بیان کے مطابق حیدر علی ایک سونار کی دکان پر کام کرتا تھا۔ ایک روز 2 مسلح ڈکیت اس سونار کو لوٹنے آ گئے۔ جب وہ لوگ گن پوائنٹ پر لاکھوں روپے کے زیورات اور کثیر نقدی سمیٹ کر جانے لگے تو حیدر علی اس شخص سے لپٹ گیا جس نے مال مسروقہ والا بیگ اٹھا رکھا تھا۔ دوسرے ڈاکو نے حیدر علی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، مگر حیدر علی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ڈاکو کو اپنی جکڑ میں لیے رہا۔ اس صورتحال نے زیر حراست ڈاکو کے گن بردار ساتھی کو گولی چلانے پر مجبور کر دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں حیدر علی موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ اس نے جس ڈاکو کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اسے بھی ایک گولی لگی تھی۔ فائرنگ کرنے والے ڈاکو نے مال مسروقہ سمیٹا اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ اس کے زخمی ساتھی کو حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور حیدر علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا اور لائق تحسین واقعہ ہے شیرازی صاحب، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ ایسی بہادری کی مثالیں بہت کم سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں حیدر علی کے خون کاشف علی سے کسی بھی صورت ایسے جرائم کی امید نہیں رکھتا جو الزام اس پر عائد کیے گئے ہیں۔ میں کاشف کی گارنٹی لیتا ہوں، باقی کے معاملات آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، آپ کی شخصی ضمانت کے بعد کسی اور بات کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں کل کسی وقت متعلقہ پولیس اسٹیشن جا کر کاشف علی سے ملاقات کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیگ صاحب، آپ کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں،
وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ اس کیس کے تمام تر عدالتی اخراجات میری تنظیم کے ذمے ہیں اور آپ کی رعایتی فیس بھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ شکریہ بیگ صاحب، بول کر کھڑا ہو گیا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، میں نے کہا۔ فی امان اللہ۔ آئندہ روز میں کاشف علی سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ ایس ایچ او اس وقت تھانے میں موجود تھا۔ میں سیدھا اسی کے کمرے میں گیا اور قدرے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم انچارج صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں میرے سلام کا جواب دیا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، خیریت تو ہے نا وکیل صاحب؟ آج آپ اپنے دفتر کا راستہ بھول کر یہاں کیسے آ گئے؟ چاہے بھول چوک ہی صحیح، میں نے آپ کو یاد تو رکھا ہوا ہے نا؟ میں نے بھی چبھنے والے انداز میں جواب دیا۔ آپ کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وٹنس باکس میں تشریف لا کر میری جرح کا سامنا کریں اور اسی بہانے آپ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ آپ خواہ کہیں کا بھی رخ نہیں کرتے۔ وہ تقدر بھرے لہجے میں بولا، مطلب کی بات کریں جناب، ادھر کیسے آنا ہوا؟ ٹھیک ہے، جب آپ کی نظر میں لحاظ اور مروت کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تو میں بھی سیدھا پوائنٹ پر آتا ہوں۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنے کلائنٹ کاشف علی سے ملنے آیا ہوں جو اس وقت آپ کی حوالات میں بند ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تھانے دار نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ وکیل صاحب، آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ وہ 15 روزہ ریمانڈ پر ہماری کسٹڈی میں ہے اور قانون کی روح سے ایسی صورتحال میں کسی بھی شخص کو ملزم سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، یہ اجازت حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے کسی سینئر افسر سے بات کر لیتا ہوں۔ وکیل صاحب، آپ تو چھوٹے بچوں کی طرح پل بھر میں روٹھ جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، جب میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو پھر اوپر کسی کو پھول لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اوکے، میں نے تعاون آمیز انداز میں کہا، تو میں اپنے کلائنٹ سے مل لوں؟ ضرور مل لیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا اور وہ بھی بالکل مفت۔ وہ معنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیسا مشورہ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ عیارانہ انداز میں بولا، آپ اس کیس میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ وہ کیوں اور کس خوشی میں؟ میں نے تیکھے انداز میں استفسار کیا۔ اس کیس میں آپ کے لیے ذرا سا بھی مارجن نہیں ہے، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ ملزم کو سزا ہو کر رہے گی، آپ اپنے صاف شفاف ریکارڈ کو داغدار نہ کریں۔ اوہ، میں نے مصنوعی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کا مشورہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ وکیل صاحب؟ اس نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ دراصل میں کاشف علی کے کیس کی فیس وصول کر چکا ہوں، میں نے اس کی مکاری کو اپنی چالاکی کی دھار پر رکھتے ہوئے کہا، لہٰذا اس رقم کو حلال کرنے کے لیے ملزم کو نصف درجن تسلی دلاسا تو دینا ہی ہوں گے، اور یہ سب اسی وقت ممکن ہو پائے گا جب میں اس سے ایک بھرپور ملاقات کر لوں۔ آپ کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہیں وکیل صاحب، وہ رسان بھرے لہجے میں بولا، ہر پیشے کی اپنی مجبوریاں اور اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ بہرحال، اس نے لمحاتی توقف کیا اور پھر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، رزق حلال عین عبادت ہے، اور عبادت کرنے سے کسی کو روکنا گناہ کبیرہ ہے نا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اوئے نصیبے، ذرا ادھر تو آ۔ اس نے اپنے کانسٹیبل نصیب علی کو آواز لگائی، پھر مجھ سے کہا، میں نے آپ کی بات رکھ لی ہے وکیل صاحب، آپ بھی تھوڑا خیال کرنا، جتنا بھی جلدی ممکن ہو ملزم کو فارغ کر دیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں انچارج صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، سمجھ لیں کہ میں نے آپ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھ لیا ہے۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے بازبانِ خاموشی کہہ رہا ہو، وکیل صاحب، آپ اتنے بھی سیدھے نہیں ہیں جتنا خود کو میرے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی وقت کانسٹیبل نصیبے نے وہاں آ کر تھانہ انچارج کو سلوٹ مارا۔ تھانے دار نے اس سے کہا، ان وکیل صاحب کو ذرا اس قاتل اور فراڈیے سے ملوا دو جو ادھر حوالات میں بند ہے، اور ہاں، یہ ملاقات 10-15 منٹ سے زیادہ کی نہ ہو۔ اوکے سر، میں سمجھ گیا، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا۔ حوالات کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے میں نے کانسٹیبل سے کہا، نصیبے، یہ 100 روپے رکھ لو۔ اس نے 100 روپے والا کرارا نوٹ فوراً سے پیش کر اپنی پتلون کی جیب میں گھسایا۔ اس کے بعد شاطرانہ انداز میں بولا، یہ کس لیے وکیل صاحب؟ تمہاری سمجھداری کے نام، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، آپ میری کون سی سمجھداری کا ذکر کر رہے ہیں؟
وہی سمجھداری جو تم مجھے حوالاتی کے پاس پہنچنے کے بعد دکھاؤ گے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں تھانے اس لیے نہیں آیا کہ اپنے موکل سے مصافحہ کر کے واپس چلا جاؤں، مجھے اس سے تفصیلی بات کرنا ہے، اور یہ موقع تم مجھے فراہم کرو گے۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا وکیل صاحب۔ کاشف علی کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ متناسب بدن کا مالک، ایک صحت مند انسان تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت خاصی خستہ ہو رہی تھی۔ اس خستہ حالی میں یقیناً پولیس ہی کا ہاتھ تھا۔ تفتیش کے نام پر انہوں نے کاشف کی بے دریغ ضیافت کی ہوگی۔ وہ حوالات کے ٹھنڈے فرش پر کسی خزاں رسیدہ پتے کے مانند درماندگی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ اوئے اٹھ، تیری ملاقات آئی ہے، کانسٹیبل نے درست لہجے میں کہا۔ کاشف نے حیرت بھری بے یقینی سے مجھے دیکھا اور بدقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل نصیبے کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، پھر آہنی سلاخوں کے نزدیک جا کر کاشف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ تمہارے والد مرحوم کے ایک دیرینہ شناسہ نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے، اسی لیے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ بہت مہربانی آپ کی وکیل صاحب، وہ تشکرانہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تھانے سے باہر اب میری لاش ہی باہر جائے گی۔ مایوسی گناہ ہے کاشف، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا۔ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو انشاءاللہ عدالت سے باعزت بری ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا تم نے 100% درست جواب دینا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرے آخری جملے کا اس نے بڑا عجیب و غریب اور چونکا دینے والا جواب دیا۔ انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، وکیل صاحب، مجھے تو جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں۔ زبردست، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن سچ بولنے والوں کی زندگی بہت مشکل اور اذیت ناک ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہم جس معاشرے کے پروردہ ہیں وہ جھوٹ سننے کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ اسی کو سچ مانتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سچائی کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے تو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ شاید میں اسی لیے ان حالات کا شکار ہوا ہوں کہ منافقت اور ریاکاری میرے بس کے کام نہیں ہیں۔ بات کے اختتام پر وہ پجمردہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، کاشف، جھوٹ چاہے کتنا بھی توانا اور سچ کتنا ہی لاغر کیوں نہ ہو، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حق فتح اور سچ کی ہی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں مجھے امید کی چمک دکھائی دی۔ آئندہ 20-25 منٹ میں کاشف سے میں نے اپنی مرضی اور ضرورت کی تمام باتیں معلوم کر لیں۔ اس کی فراہم کردہ معلومات نے مجھے اطمینان دلا دیا کہ وہ بے قصور ہے، لہٰذا میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر اہم کاغذات پر اس کے دستخط لینے کے بعد اسے چند ہدایات دیں اور اس تشفی کے ساتھ وہاں سے لوٹ آیا۔ کاشف علی، میں نے ابھی تمہیں جو کچھ سمجھایا ہے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو اور یقین رکھو کہ میں تمہیں اس جھمیلے سے ضرور باہر نکال لاؤں گا۔ اب ہماری ملاقات کمرہ عدالت میں ہوگی۔ کاشف علی سے ہونے والی گفتگو کے حوالے سے میں سرِ دست آپ کو کچھ نہیں بتا رہا۔ عدالتی کارروائی کے دوران گاہے بگاہے یہ باتیں سامنے آتی رہیں گی۔ ایک اہم بات ذہن میں رہے کہ کاشف کی رگوں میں حیدر علی کا خون گردش کر رہا تھا، وہ حیدر علی جس نے فرض کی ادائیگی میں اپنی جان کو داؤ پر لگا کر رتبہ شہادت حاصل کیا تھا۔ ایسا پاکیزہ خون جرم کی راہ کا مسافر نہیں ہو سکتا۔ کاشف کی بے گناہی کے لیے اتنا حوالہ ہی کافی ہے، لیکن رسم عدالت کو نبھاتے ہوئے قانون کی نگاہ میں اسے بے قصور ثابت کرنا تقاضۂ وقت تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس پیشی پر میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی ضمانت کی درخواست بھی داخل عدالت کر دی تھی۔ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ملزم پر فرد جرم عائد کر دی۔ کاشف علی، جج نے بھاری بھرکم آواز میں ملزم کو مخاطب کیا، پولیس کی تیار کردہ چارج شیٹ کے مطابق تم 24 فروری کی سہ پہر مقتول کے لیے بیرون ملک سے آئی ہوئی رقم مبلغ 10 لاکھ روپے ڈیلیور کرنے مقتول کے آفس پہنچے۔ مقتول نے تمہیں چائے پلائی، تم نے 10 لاکھ روپے اس کے حوالے کرنے کے بعد کسی کچی رسید پر مقتول کے دستخط کرائے اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مقتول واقعتاً یہی سمجھا تھا کہ تم وہاں سے رخصت ہونے والے ہو، لیکن تم نے اچانک گن نکالی اور چشمِ زدن میں ایک گولی مقتول کی کھوپڑی میں اتار دی۔ یہ آتشی وار کاری ثابت ہوا اور مقتول اپنی کرسی پر بیٹھا بیٹھا اس دنیا سے کوچ کر گیا۔
تم نے 10 लाख रुपए के करेंसी नोट अपने बैग में रखे और जाय वकुआ से फरार हो गए। बाद अज़ां शाम 6 बजे पुलिस ने तुम्हें रमजानी भाई के ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। तुम पर एक शख्स को मौत के घाट उतारने और उसके 10 लाख रुपए उड़ा ले जाने का इल्जाम है। तुम अपने दिफा में कुछ कहना चाहोगे? मुलजिम ने एक गहरी सांस खारिज की और पुरएतमाद लहजे में बोला, सर, मैं सेहत जुर्म से यकसर इनकार करता हूँ। मैंने याकूब मजीद साहब की जान ली है और ना ही इनके 10 लाख रुपए लेकर जाय वारदात से फरार हुआ था। जब मैं इनके ऑफिस से निकला तो वो जिंदा सलामत थे और 10 लाख रुपए के करेंसी नोट इनके सामने मेज पर रखे हुए थे। मैं इस वाक़े के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। मुझे खामखा इस मामले में फंसाया गया है। मुलजिम ने मेरी हिदायत की रोशनी में खासा जानदार स्टार्ट लिया था। मैंने एक गहरी और इत्मीनान भरी सांस खारिज की तो जज ने मेरी तरफ देखते हुए अपनी मखसूस आवाज़ में कहा, डिफेंस। जनाब आली, मुलजिम एक तवील अरसे से रमजानी भाई के पास काम कर रहा था और आज तक उसने अपने सेठ रमजानी भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैंने अपने वकील की जमानत के हक में दलाइल देते हुए कहा, हुंडी का कारोबार भरोसे पर मुनहसर है और रमजानी भाई मुलजिम पर अंधा एतमाद करता था, इसीलिए वो लाखों रुपए की डिलीवरी और कलेक्शन मुलजिम के ही हाथों से करवाता था। मुलजिम का रिकॉर्ड बेदाग है। आज तक उसने रमजानी भाई को धोखा नहीं दिया। उसके हाथों 1 रुपए की खुर्द-बुर्द हुई और न ही कभी कोई क्लाइंट इसकी सर्विस से गैर मुतमईन हुआ। इस केस में मुलजिम को मुलविस करना किसी सोची समझी साजिश का नतीजा है और वक्त आने पर मैं ये साबित भी कर दूंगा। फिलहाल मैं सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुलजिम को जमानत पर रिहा करने के अहकामात सादिर किए जाएं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने खासी तेज आवाज़ में कहा। जज की गंभीर आवाज़ कमरा अदालत में गूंजी। प्रोसिक्यूशन, योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने जारहाना अंदाज में कहा, किसी शख्स का ईमानदार होना इस अमर पर दलालत नहीं करता कि वो ज़िंदगी में कभी भी बेईमानी नहीं करेगा और ना ही किसी शरीफ इंसान को ये सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है कि वो ताहयात कत्ल जैसे जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेगा। एक्यूज बॉक्स में खड़ा ये शख्स एक ख़तरनाक मुजरिम है। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली। वकील इस्तगासा की बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने एहतिजाजी लहजे में कहा, मेरे फाजिल दोस्त ने अदालती कार्रवाई के आगाज़ ही में मेरे मुवक्किल को एक ख़तरनाक मुजरिम करार दे दिया है। इन्हें ये मालूम नहीं कि जब तक एक्यूज बॉक्स में खड़े शख्स पर आयद इल्ज़ामात साबित नहीं हो जाते, ये मुलजिम कहलाएगा, मुजरिम नहीं। जज ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, ऑब्जेक्शन सस्टेंड। ठीक है, वकील इस्तगासा खिफ़त भरी आवाज़ में बोला, डिफेंस का जोर इस बात पर है कि मुजरिम, मेरा मतलब है कि मुलजिम को किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। क्या डिफेंस मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि इनके मुवक्किल के खिलाफ ये मुबैना साजिश किसने की थी? खुद मकतूल ने या रमजानी भाई ने और या फिर पुलिस ने? आखिर इसका दुश्मन कौन है? मैं तुकबंदी का कायल हूँ और ना ही इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम पर यकीन रखता हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं इस साजिशी अंसर को मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ज़रूर बेनकाब करूँगा, बल्कि वो नामालूम शख्स मालूम हो जाने पर अपनी ज़बान से भरी अदालत में इक़बाल जुर्म करेगा। मगर इस लम्हे से कमा-हक़ कहूँ फैज़याब होने के लिए थोड़ा सब्र मेरे फाजिल दोस्त, थोड़ा इंतज़ार। वकील इस्तगासा ने बरहमी भरे लहजे में कहा, अदालत का वक्त बहुत कीमती है, इसे फजूल किस्म के लाइनी इंतजार में ज़ाया नहीं किया जा सकता। फिर वो जज से मुखातिब होते हुए बाआवाज़ बुलंद बोला, योर ऑनर, मुलजिम मक्कारी से काम लेते हुए खुद को मासूम और बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इस चालबाज शख्स की दरख्वास्त जमानत को रद्द करते हुए इस केस को आगे बढ़ाया जाए। जनाब आली, हर साजिश की एक सेंटर लाइन होती है। इस लाइन के इर्द गिर्द असल किरदारों की जगह गैर मुतालिका किरदारों को मोहरों की तरह सजाकर अपना मकसद हासिल किया जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने मोतदिल अंदाज में अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा, मेरे मुवक्किल को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। इस्तगासा एक खुद साख्ता कहानी के बलबूते पर मेरे मुवक्किल और इस केस के मुलजिम को एक नाकर्दा जुर्म में फिक्स करने के दर पे है। वकील इस्तगासा ने तंज़िया लहजे में कहा, योर ऑनर, डिफेंस ने मुलजिम की जमानत के जेल में अभी तक ज़बानी जमा खर्च के सिवा और कुछ नहीं किया। इस्तगासा को एक खुद साख्ता कहानी का नाम देने वाले मेरे लायक और ज़हीन फाजिल दोस्त,
کہ اپنی کسی بات میں کہیں کوئی ربط اور وزن دکھائی نہیں دیتا۔ انہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عدالت سنی سنائی باتوں پر اور بے بنیاد قصوں پر یقین نہیں کرتی، بلکہ ہر شے کا ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ مناسب وقت آنے پر میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چٹانی لہجے میں کہا، ہر ثبوت عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ یور آنر، ڈیفینس جب تک معزز عدالت کے اطمینان کی خاطر ملزم کی بے گناہی کا کوئی ناقابل تردید ثبوت پیش نہیں کر دیتے، ملزم کی ضمانت کو منظور نہ کیا جائے۔ ایسے معاشرتی ناصوروں کو زندہ چھوڑ دینا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ دیٹس آل یور آنر۔ یہ عدالت ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے ڈیفینس کو ہدایت دیتی ہے کہ آئندہ پیشی پر وہ اپنے موقف کی تائید میں موزوں دلائل اور ٹھوس ثبوت فراہم کرے۔ جج نے فیصلہ کن انداز میں کہا، "دی کورٹ از ایڈجورنڈ"۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہو جائے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول یعقوب مجید کی موت 24 فروری کی سہ پہر 2 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب .38 کیلیبر کی گولی تھی، جو مقتول کی کھوپڑی میں گھس کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر گئی تھی۔ ملزم کی فیملی صرف 3 افراد تھے، جن میں سے اس کا باپ حیدر علی 2 سال پہلے ایک افسوسناک حادثے کا شکار ہو کر جنت مکانی بن چکا تھا۔ باقی بچے 2 افراد، یعنی کہ کاشف علی اور اس کی والدہ جمیلہ بیگم۔ کاشف اس کیس میں پھنس گیا تھا اور جمیلہ بیگم گھر میں بیٹھی اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ ان کی رہائش پاک کالونی میں تھی۔ کاشف ہنڈی کا کاروبار کرنے والے جس شخص کے پاس ملازم تھا، اس کا آفس میکلوڈ روڈ کی ایک عقبی گلی میں تھا۔ مقتول اور رمضانی بھائی کے دفاتر ایک دوسرے سے واکنگ ڈسٹینس پر واقع تھے۔ درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کاشف علی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اس کیس کی باقاعدہ سماعت لگ بھگ 1 ماہ کے بعد شروع ہوئی۔ اس روز کمرہ عدالت میں اچھا خاصا رش تھا اور حاضرین عدالت میں اتفاق سے انور شیرازی بھی موجود تھا۔ استغاثہ کی جانب سے نصف درجن گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف اہم گواہوں کے بیانات کا ہی ذکر کروں گا۔ جج نے کرسی انصاف پر برائے جمان ہونے کے بعد وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، "پراسیکیوشن، کارروائی شروع کی جائے۔" جناب عالی، میں نے جج سے درخواست کی، قبل اس کے کہ استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ آغاز ہو، میں معزز عدالت کی اجازت سے اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ ایسی ہوتی ہے۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ جج کے حکم پر انکوائری آفیسر نواز شاہ کو گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہونا پڑا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا اور سپاٹ آواز میں کہا، "آئیو صاحب، میں اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوں کہ آپ کو وٹنس باکس میں کھڑا کر دیا، لیکن آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض اوقات یہ سب ناگزیر ہو جاتا ہے۔" "آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل صاحب"، اس نے بے مروتی سے جواب دیا۔ "آپ عہدے کے اعتبار سے اسسٹنٹ سب انسپکٹر یعنی ASI ہیں اور آپ کا نام نواز شاہ ہے۔" میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، "کیا میں آپ کو شاہ جی کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟" "اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا"، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، "آپ کام کی بات کریں۔" "ٹھیک ہو گیا۔" میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور سر سراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، "کیا اس کیس کا چالان آپ ہی نے تیار کیا ہے؟" "کیا مطلب ہے آپ کا؟" وہ برہمی سے بولا، "جب میں اس کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہوں تو ظاہر ہے اس کی رپورٹ بھی میں ہی تیار کروں گا۔ کیا آپ کو اس پر کسی قسم کا کوئی شک ہے؟" "شک تو بہت چھوٹا لفظ ہے شاہ جی"، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، "مجھے آپ کی کارکردگی پر سخت افسوس ہے۔" نواز شاہ کو توقع نہیں تھی کہ ڈیفینس کی جانب سے اس نوعیت کے سوالات بھی آ سکتے ہیں۔ میرے جواب پر وہ آپ سے باہر ہو گیا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، "آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ غصہ نہ کریں شاہ جی، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔" میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، "میں جو جاننا چاہ رہا تھا وہ جان چکا کہ اس کیس کا چالان آپ نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے تیار کیا ہے۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ میں آخر آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر انتہائی سادگی سے کہا، "ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں نے آپ سے جو بھی کہنا ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ آپ گزشتہ پیشی پر عدالت میں موجود تھے نا؟" "بالکل موجود تھا"، اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، "اور آئندہ بھی ہر پیشی پر آپ مجھے ادھر ہی پائیں گے۔
नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी शाह जी, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं सीधा पॉइंट की तरफ आता हूँ। इतना कहने के बाद मैंने दानिस्ता ड्रामाई तवक्कुफ किया तो इनक्वायरी ऑफिसर अजीब सी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने खकार कर गला साफ किया और नवाज शाह के चेहरे पर निगाह जमा कर बोलना शुरू किया। गुज़िश्ता पेशी पर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मेरे मुवक्किल को फ़र्द जुर्म से आगाह करते हुए फरमाया था कि पुलिस की तैयार करदा चार्जशीट के मुताबिक मुलजिम 24 फरवरी की सपहर 10 लाख रुपए की डिलीवरी करने मकतूल के ऑफिस पहुंचा। उसने रकम मकतूल के हवाले करने के बाद कच्ची रसीद पर दस्तखत कराए और बवक्ते रुखसत मकतूल की खोपड़ी में गोली उतारकर उसे मौत की नींद सुला दिया। बाद अज़ां वो 10 लाख रुपए की खती रकम समेटकर वहां से चलता बना। लम्हे भर को थमकर मैंने आइयों से सवाल किया, शाह जी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे रोक दें और टोक दें। बिल्कुल, मैंने अपनी रिपोर्ट में ऐसा ही लिखा है, वो जोर देकर बोला। मैंने आपको टोकने या रोकने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, सो आप चलते रहें। अब मज़ीद चलने की तलब नहीं रही शाह जी, मैंने आइयों की आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा। मेरा ख्याल है मंजिल आ चुकी, अब तो इधर ही पड़ाव डालना होगा। आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं वकील साहब, वो उलझनज़दा लहजे में बोला। जो भी कहना है साफ और वाज़े अल्फाज में कहें। ओके, मैंने ओसान भरे लहजे में कहा। फिर कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, शाह जी, आपने कभी हुंडी के जरिए कहीं पैसा भेजा है या किसी की भेजी हुई रकम को वसूल किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। मैं पूछे बिना न रह सका। इसका कोई ख़ास सबब? मैं रकम की मुंतकली के जरिए को गैर कानूनी समझता हूँ। बेशक आपका ऐसा समझना दुरुस्त है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, लेकिन कानून का मुहाफिज होने के नाते आप पर लाजिम है कि हर कानूनी और जो गैर कानूनी काम की मुकम्मल मालूमात रखें। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप कह तो ठीक ही रहे हैं, वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ज़ेरे समात केस से मेरी मालूमात का क्या ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है शाह जी, मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा, क्योंकि आपने अपनी मालूमात की रोशनी ही में इस केस का चालान तैयार किया था, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तकनीकी खराबी है। कौन सी खराबी वकील साहब? उसने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। यह खराबी कि मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा कि हुंडी का कारोबार कच्ची या पक्की रसीदों पर नहीं चलता। ये ज़बान और भरोसे का बिजनेस है जिसमें बास नंबर्स का अमल दखल है। जैसा कि लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली और फिर इजाफा किया, फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, सेक्रेट कोड वगैरह वगैरह। ओह, वो एक मुज़महिल सी सांस लेकर रह गया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आप टेंशन ना लें, मैंने अपनायत भरे अंदाज में कहा। हम 10 लाख की वसूली के ज़ेल में लिखी गई कच्ची रसीद और इस रसीद पर किए गए मकतूल के दस्तखत का जिक्र गोल करके आला कत्ल पर आ जाते हैं। बात के इख्तिताम पर मैं इत्मीनान से चलते हुए इस चौबी मेज़ के पास आया जिसके ऊपर आला कत्ल एक सरोफिन बैग के अंदर बंद पड़ा था। मैंने वो बैग उठा लिया और वापस विटनेस बॉक्स के करीब पहुंचकर आइयो नवाज शाह से पूछा, क्या इसी गन से मकतूल याकूब मजीद की जान ली गई है? जी बिल्कुल, उसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस अमर की तस्दीक करती है कि मकतूल की खोपड़ी के अंदर धंसने वाली आशारिया 3-8 की वो गोली इसी गन से चलाई गई थी और इसी गोली से मकतूल की मौत वाक़ई हुई थी। इस हवाले से तो मुझे भी कोई शक नहीं है शाह जी कि इस गन से निकलने वाली .38 कैलिबर की बुलेट ने मकतूल की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। लेकिन मसला कुछ और है। मैंने मायनेखेज अंदाज में बात अधूरी छोड़ी तो उसने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, आपका इशारा किस मसले की जानिब है वकील साहब? इस केस का बुनियादी मसला प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का नजरियाती इख्तिलाफ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस्तगासा के मुताबिक इस गन से गोली मुल्जिम काशिफ अली ने चलाई थी, मगर मेरा दावा है कि मेरे मुवक्किल का इस गन से कोई ताल्लुक है और न ही इसने मकतूल की खोपड़ी पर फायर करके इसे मौत की नींद सुलाया है। आप इतना बड़ा दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं वकील साहब? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकते हुए बोला, इस बात का कोई ठोस सबूत है आपके पास? एक जीता जागता गोश्त पोश्त का सबूत है मेरे हाथ में, मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा, जो इस वक्त मेरे सामने विटनेस बॉक्स में खड़ा है।
आप तो सीधा मेरी जानिब इशारा कर रहे हैं, वो बिगड़े हुए लहजे में बोला। ये किस किस्म का मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है शाहजी। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर गहरी संजीदगी से कहा। क्राइम सीन की तमाम तर कार्रवाई आपके हाथों अंजाम पाई थी। आप इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं, आला कत्ल भी आप ही की दरियाफ्त है। तो उसने बिफरे हुए लहजे में मेरी बात काट दी। इसे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैंने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय इस्तफसार किया। क्या ये दुरुस्त है कि वारदात की इत्तला मिलते ही आप 2 कांस्टेबल्स के हमला जाए वकुआ पर पहुंचे थे? जी ऐसा ही हुआ था। उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। आपने देखा मकतूल याकूब मजीद अपनी कुर्सी पर मुर्दा हालत में इस तरह पड़ा हुआ था कि उसके दाएं कान के ऊपर खोपड़ी में से खून निकलकर उसके चेहरे के दाएं हिस्से और लिबास के जुज़वी हिस्से को भिगो रहा था। आपने मकतूल को देखते ही अंदाजा लगा लिया कि वो अब इस दुनिया में बाकी नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा शाहजी? नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने अपनी रिपोर्ट में इसकी तफसील लिखी है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आपकी फराहम करदा तफसील में ये भी दर्ज है कि जब आपने जाए वकुआ यानी मकतूल के कमरे का जायजा लिया तो ये पिस्टल आपको मकतूल की टेबल के नीचे रखे डस्टबिन के अंदर पड़ा मिला था, है ना? जी हाँ, उसने इस बात में जवाब दिया। हम थोड़ी देर के लिए आला कत्ल के जिक्र को एक तरफ रखकर मकतूल की मेज पर बात कर लें, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी ज़रूर, उसने मुख्तसर जवाब पर इक्तफा किया। आपने मौके की रिपोर्ट तैयार करते हुए मकतूल की मेज का साइज भी यकीनन नोट किया होगा। बात के अख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल, उसने सर को अस्बाती जुम्बिश दी और बताया, इस मेज की लंबाई 5 फीट और चौड़ाई 3 फीट थी। ठीक हो गया, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, शाहजी क्या वक़्क़े के वक्त आप जाए वारदात पर बनफ्से नफीस मौजूद थे? ये आप क्या बात कर रहे हैं? वो तड़क कर बोला। मैं जब क्राइम सीन पर पहुंचा तो मकतूल याकूब मजीद जिंदगी की बाजी हार चुका था और मुलजिम का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मौके पर मौजूद गवाहों के बयानात से मुझे पता चला कि मुलजिम थोड़ी देर पहले मकतूल को 10 लाख रुपए देने आया था। इसके बाद ही मैंने रमजानी भाई के दफ्तर पर छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया था। आपने बहुत अच्छा किया शाहजी, मैंने सताइशी लहजे में कहा। बस इतना बता दें कि मौके वारदात पर आपने कुल कितने अफराद के बयानात कलमबंद किए थे? 3 अफराद, उसने जवाब दिया। मंजूर हुसैन, शकील कुरैशी और फरजाना। इन तीनों के नाम इस तगासा के गवाहों की फहरिस्त में भी शामिल हैं। इस तगासा के गवाहों से बाद में निपटेंगे, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। पहले आला कत्ल पर रिसर्च मुकम्मल कर लें। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर आईओ को मुखातिब करते हुए कहा, शाहजी मैं तो आपको बहुत होशियार और समझदार पुलिस ऑफिसर समझ रहा था, लेकिन इस तगासा की रिपोर्ट में मुझे मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कहीं नजर नहीं आई। क्या आपने आला कत्ल पर से कातिल की उंगलियों के निशानात को उठाकर उसके मुलजिम के फिंगरप्रिंट से मवाजना किया था? हमने आला कत्ल से फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश की थी, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई, उसने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया। पहले तो मैं यही समझा कि मुलजिम ने गन को डस्टबिन में फेंकने से पहले इस पर से अपनी उंगलियों के निशानात को अच्छी तरह साफ कर दिया था, लेकिन बाद अज़ां मुझे हकीकत हाल से आगाही हो गई और मैं मुतमईन हो गया था। मोअज़्ज़िज़ अदालत के इत्मीनान की खातिर वो आगाही कमरा अदालत में भी शेयर कर दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी शाहजी, मैंने मिन्नतामेज लहजे में कहा। मंजूर हुसैन ने मुलजिम को मकतूल के कमरे में दाखिल होते और बाहर निकलते अपनी आंखों से देखा था। वो वजाहत करते हुए बोला, मंजूर हुसैन ने मुझे बताया कि मुलजिम ने आते और जाते वक्त अपने हाथों पर दस्ताने पहन रखे थे, जैसा कि बाइक चलाने वाले अफराद उमूमन पहनते हैं। लिहाजा यही बात समझ में आई कि इन दस्तानों की वजह से गन पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात ज़ब्त नहीं हो सके थे। यही सबब है कि आपको फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कहीं नजर नहीं आई। ब्रिलियंट, मैंने तौसीफी नज़र से इंक्वायरी ऑफिसर को देखा और चौंके हुए अंदाज में इस्तफसार किया। बाइक के तस्करे पर एक सवाल मेरे जहन में सर उठा रहा है, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, क्या आपने मुलजिम की बाइक को देखा है? 2 से 3 बार, उसने जवाब दिया। बहुत खूब, मैंने तारीफी अंदाज में कहा और सवाल किया, मुलजिम की बाइक की कंडीशन के बारे में कुछ बताएंगे? वो ना तो नई है और ना ही फटीचर, उसने बताया। आप इसे एक यूज्ड बाइक कह सकते हैं। मैंने चौबी मेज पर से दोबारा आला कत्ल वाला सेलोफेन बैग उठाया।
اور آئیوں کی آنکھوں کے سامنے جھلاتے ہوئے خاصے بے مربت لہجے میں پوچھا، شاہ جی، کیا آپ کو اس گن کی قیمت کا کچھ اندازہ ہے؟ میرے خیال میں یہ 8 سے 10,000 کی ہوگی، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ آپ کا اندازہ درست ہے شاہ جی، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لگ بھگ اتنی ہی ویلیو ملزم کی بائک کی بھی ہوگی، کیا یہ کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ اس کے بعد میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ملزم نے اپنی بائک کے برابر مالیت کی ایک گن کو بے پرواہی سے نظرِ ڈسٹ بن کر دیا، اور گن بھی وہ جو اسے پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی تھی۔ کیا ملزم اتنا ہی احمق انسان ہے؟ یہ تو آپ کو زیادہ معلوم ہونا چاہیے وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ آپ کا موکل ہے، آپ نے اپنے کسی مجرب عمل سے اسے قابو کر رکھا ہے۔ موکلات کو قابو کرنا اور پھر قابو میں کیے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے شاہ جی، میں نے زمائنی انداز میں کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی جرح ختم کر دی، جناب عالی، مجھے آئیوں سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ انکوائری آفیسر پر میری جرح کچھ زیادہ ہی طوالت اختیار کر گئی تھی، لیکن میں نے اس دوران میں استغاثہ کا اچھا خاصا پوسٹ مارٹم کر ڈالا تھا۔ میری اس کوشش کے نتیجے میں چند ایسے اہم پوائنٹس عدالت کے ریکارڈ پر آ گئے تھے جو استغاثہ کی خامیوں، بألفاظ دیگر نالائقیوں اور بدنیتی کی جانب واضح اشارہ کرتے تھے۔ یہ ایک اچھا، صحت مند اور مفید آغاز تھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے، لہٰذا استغاثہ کی جانب سے کسی گواہ کو کٹہرے میں بلانے کے بجائے جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم کورٹ روم سے باہر آئے تو کوریڈور میں میرے ساتھ چلتے ہوئے انور شیرازی نے کہا، بیگ صاحب، آج کی عدالتی کارروائی تو بھرپور رہی ہے، آپ نے استغاثہ کے بخیے ادھیڑ ڈالے ہیں۔ شیرازی صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس بھرپوریت کو قائم و دائم رکھنے اور ادھڑے ہوئے بخیوں کے جوں کا توں پڑے رہنے کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہوگا۔ آپ حکم کریں بیگ صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں جناب۔ استغاثہ کی جانب سے جن گواہوں کے نام پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے 1-2 افراد کے بارے میں مجھے مصدقہ جانکاری چاہیے اور یہ معلومات مجھے آپ فراہم کریں گے، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، باقی سب کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو کینٹین میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس نے معتدل انداز میں کہا، میں چائے کی طلب محسوس کر رہا ہوں۔ یہ تو کھانے کا وقت ہے شیرازی صاحب، میں نے کہا، آپ سٹی کورٹ کی طرف آ ہی گئے ہیں تو یہاں کے مرغ چھولے کھائے بغیر لوٹنا کفران نعمت ہوگا۔ اوکے اوکے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پہلے لنچ کرتے ہیں، اس کے بعد کڑک چائے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس علاقے کے ایک معروف ریستوران میں پہنچ گئے۔ کھانے کے دوران میں نے شیرازی صاحب کو اس کیس کے انکساروں کے بارے میں بتایا جن کی جانب سے میرے ذہن میں ایک سنسنی خیز کھٹکا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد شیرازی نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، میں اپنے تعلقات اور ذرائع استعمال کر کے ان افراد کی کنڈیاں نکلواتا ہوں، جس سے ان کا ماضی اور حال کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اس ماضی اور حال کی روشنی میں ہم بآسانی یہ جان لیں گے کہ ان کے مستقبل کے کیا منصوبہ جات ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ درست فرمایا آپ نے، وہ توانا لہجے میں بولا۔ ہم لنچ کرنے کے ساتھ حالت حاضرہ پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ گزشتہ پیشی پر ہمارے کیس کو زیادہ وقت نہیں مل سکا تھا، اور جتنا بھی وقت ملا تھا وہ سارے کا سارا میں ہی پی گیا تھا، لہٰذا اس پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، پراسیکیوشن اپنا گواہ پیش کرے۔ استغاثہ کی جانب سے منظور حسین سب سے پہلے گواہی دینے کے لیے وٹنس باکس میں آیا۔ منظور حسین کی عمر 35 کے قریب تھی، وہ مقتول کے آفس میں کام کرتا تھا۔ منظور حسین نے اپنا بیان حلفی ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ اس کے نزدیک پہنچا اور ایکیوز باکس کی سمت اشارہ کر کے گواہ سے پوچھا، منظور حسین، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں مگر پہچانتا ہوں، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، اس نے میرے باس کا خون کیا ہے، یہ قاتل ہے۔ جس روز یہ واقعہ پیش آیا کیا تم آفس میں موجود تھے؟ جی وکیل صاحب، وہ گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں کہا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، اس دن ہوا کیا تھا؟ اس روز، وہ پرخیال انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں کچن میں باس کے لیے چائے بنا رہا تھا کہ یہ بندہ آفس میں داخل ہوا۔ فرزانہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ ٹھیک 2:30 بجے کوئی شخص باس کو 10 لاکھ روپے دینے آئے گا۔
اس کا نام کاشف ہے، وہ جیسے ہی آکر باز کا پوچھے میں اسے باس کے کمرے میں پہنچا دوں۔ سانس ہموار کرنے کے لیے وہ تھما اور پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا۔ یہ بندہ وقت مقررہ یعنی ٹھیک 2:30 بجے آفس پہنچا تو میں نے اسے باس کے پاس پہنچا دیا۔ باس نے مجھ سے کہا کہ وہ چائے کمرے میں پہنچا دے۔ چائے بالکل تیار ہی تھی۔ میں نے 2 پیالیوں میں چائے بھری اور کمرے میں جا کر ایک پیالی باس کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اس بندے کے سامنے میز پر رکھ دی اور باہر نکل آیا۔ 1 منٹ، وکیل استغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، تم نے ملزم کی آمد کے کتنی دیر بعد چائے اندر پہنچائی تھی؟ فوراً ہی، وہ جلدی سے بولا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے بعد۔ ٹھیک ہے، وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں کہا، پھر کیا ہوا؟ کچن میں چینی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں چینی لینے کے لیے آفس سے باہر نکل گیا۔ ہماری بلڈنگ کی بغلی گلی میں ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں چینی، پتی، خشک دودھ اور بسکٹ، کیک وغیرہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہمارے باس چائے زیادہ پیتے ہیں، اسی لیے میں ان کی چائے کے لیے چینی لینے دفتر سے باہر چلا گیا تھا۔ جب تم چینی لے کر واپس آئے تو کیا ملزم تمہارے باس یعنی کہ مقتول کے کمرے کے اندر موجود تھا یا وہاں سے رخصت ہو چکا تھا؟ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے پوچھا۔ جب میں نے آفس میں قدم رکھا تو یہ بندہ باس کے کمرے سے نکل چکا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ میں نے اسے اللہ حافظ بھی کہا مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ان لمحات میں یہ بہت جلدی میں اور خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے ذہن سے جھٹکا اور سیدھا کچن میں چلا گیا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم کتنی دیر تک آفس سے باہر رہے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لگ بھگ 2:35 پر چینی لینے آفس سے باہر گئے اور کم و بیش 2:50 پر واپس لوٹے تھے۔ وکیل استغاثہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، گواہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وکیل استغاثہ نے رسانیت بھرے انداز میں کہا اور پھر پوچھا، تم نے ملزم کی آمد اور رخصت کے وقت کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ جی ہاں، منظور حسین نے اس بات میں جواب دیا، اس بندے نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں پھر سوال کیا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں چینی کو برنی میں ڈال کر فارغ ہوا تو سوچا کہ باس کے کمرے سے چائے کے جھوٹے برتن اٹھا لاؤں، گواہ نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں باس کے کمرے میں داخل ہوتا، باس کے سالے صاحب وہاں پہنچ گئے۔ باس کے سالے صاحب؟ گواہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے سوال داغ دیا، تمہارا مطلب ہے کہ شکیل قریشی صاحب؟ گواہ نے اس بات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، شکیل قریشی کتنے بجے آفس پہنچے تھے؟ ٹھیک 3 بجے، گواہ کے لہجے میں قطعیت پائی جاتی تھی۔ وکیل استغاثہ میری جانب مڑا اور کہا، یور وٹنس۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ منظور حسین کے قریب چلا گیا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے استفسار کیا، منظور حسین؟ پچھلی پیشی پر اس کیس کے تفتیشی افسر ASI نواز شاہ نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ وقوع کے روز تم نے اپنے باس کی جس ٹیبل پر باس اور ملزم کے لیے چائے سرو کی تھی، اس میز کی لمبائی 5 فٹ اور چوڑائی 3 فٹ ہے۔ میری معلومات کے مطابق تم مقتول کے آفس میں مختلف نوعیت کے کام کرتے ہو، جیسا کہ آفس کھولنا اور بند کرنا، یعنی صبح سب سے پہلے تم ہی آفس پہنچتے ہو اور شام کو آفس بند کرنا بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ علاوہ ازیں آفس کی ڈسٹنگ، کچن میں چائے پانی کا بندوبست، باہر سے لنچ اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں لانا بھی تمہاری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم اپنے باس یعنی مقتول کے ایک بھروسہ مند ملازم تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کیا تم میری باتوں سے اتفاق کرتے ہو؟ جی بالکل، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باس مجھ پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ تجربے کار اور جہاں دیدہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شے کی ایک قیمت ہے، میں نے استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انسان کے پاس خریدنے کی طاقت ہونا چاہیے، وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ تم نے اپنے باس کا اعتبار، اعتماد اور بھروسہ کتنے میں فروخت کیا تھا؟ میرے آخری سوالیہ جملے پر وہ اس طرح اچھلا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ آپ، وہ بکھری ہوئی آواز میں مجھ سے بولا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ کی احتجاجی آواز کورٹ روم میں گونجی۔ ڈیفینس استغاثہ کے معزز گواہ پر ایمان فروشی کا الزام لگا رہا ہے۔
یہ ایمان فروشی ہے، نہ ضمیر فروشی اور نہ ہی ہتک عزت کا معاملہ جناب عالی۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، میں نے گواہ سے ایک سیدھا سادہ سوال کیا ہے، وہ بڑے تحمل سے ہاں یا نہ میں اس کا جواب دے سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں پریشانی والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ یور آنر، میرے فاضل دوست نے مقتول کے کمرے میں رکھی ہوئی میز کے سائز سے بات شروع کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے تیکھے لہجے میں کہا، پھر یہ میز کو بھول کر گواہ کی نیت اور کردار پر حملہ آور ہوئے اور نہ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میں اس میز کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ ابھی آپ کے سامنے میں مذکورہ میز کے سائز کے علاوہ اس کی ہسٹری اور جیوگرافی پر بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کے گواہ سے ایک دو موٹی موٹی باتیں کرنا ہے، جن میں ایک تو وہی سوال ہے جس پر آپ کا گواہ لقوہ زدہ آواز میں اپنی حیرت آمیز پریشانی ظاہر کر چکا ہے۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ جج کی کراری تحکمانہ آواز سنائی دی۔ منظور حسین، وہ استغاثہ کے گواہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ڈیفینس نے تم سے جو پوچھا ہے اس کا سیدھا اور کھرا جواب دو۔ جج صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں نے اپنے باس کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ وکیل صاحب خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں، میں ان کے اعتماد کا خون کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مسٹر بیگ، آپ کے سوال کا جواب آ گیا، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پلیز پروسیڈ فردر۔ منظور حسین، یہ سن کر اچھا لگا کہ تم اپنے باس کے سچے خیر خواہ اور ایک وفادار ملازم رہے ہو۔ میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں نے آج صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ میں بھلا یہ کیسے بتا سکتا ہوں وکیل صاحب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، آپ نے میرے سامنے تو ناشتہ نہیں کیا، تو گویا تم معزز عدالت کے روبرو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ جس واقعے کو انسان نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، اس کے بارے میں وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ بالکل، یہ تو صاف اور کھلی حقیقت ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استفسار کیا، تھوڑی دیر پہلے یہ حقیقت یکایک آلودہ اور غیر واضح کیوں ہو گئی تھی؟ میں کچھ سمجھا نہیں، گواہ نے بے چارگی سے کہا اور پھر امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وکیل مخالف اس موقع کو ضائع جانے دیتا؟ منظور حسین کی خاموش فریاد پر وہ جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند بولا، جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے، ڈیفینس استغاثہ کے گواہ کو اپنی بے سروپا باتوں سے کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ آبجیکشن سسٹینڈ۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، بیگ صاحب، آپ آسان الفاظ میں اپنے سوال کی وضاحت کر دیں تاکہ گواہ کی الجھن دور ہو جائے اور وہ جواب دے سکے۔ شیور یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، پھر استغاثہ کے گواہ کی جانب مڑ گیا۔ منظور حسین، اس سیشن کی ابتدا میں تم نے وکیل استغاثہ کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے نفرت بھرے انداز میں کہا تھا، میں ملزم کو جانتا تو نہیں مگر پہچانتا ہوں، اس نے میرے باس کا خون کیا ہے، یہ قاتل ہے۔ تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم نے ملزم کو مقتول پر گولی چلاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر تم نے اتنے وثوق سے میرے موکل کو قاتل کیسے قرار دے دیا؟ میں نے اس پر چڑھائی کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ تم معزز عدالت کے سامنے اس اصول کی تائید کر چکے ہو کہ جس واقعے کو انسان نے اپنی آنکھوں سے ہوتے نہ دیکھا ہو اس کے بارے میں اسے کوئی حتمی رائے نہیں دینا چاہیے۔ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ فوراً ہی پسپائی اختیار کرتے ہوئے ندامت آمیز انداز میں بولا، ملزم نے میرے سامنے باس کو شوٹ نہیں کیا تھا۔ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا ایک قابل ستائش عمل ہے، میں نے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، مانا کہ تم نے ملزم کو مقتول پر فائر کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن گولی چلنے کی آواز تو ضرور سنی ہوگی، ہے نا؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے گواہ نے پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ ایک نعرہ مستانہ کے ساتھ فی الفور اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ آئی آبجیکٹ یور آنر۔ منظور حسین معزز عدالت کے سامنے اس بات کی بڑی بھرپور وضاحت کر چکا ہے کہ وہ ملزم اور مقتول کو چائے سرو کرنے کے بعد 2:35 پر چینی لانے کے لیے دفتر سے باہر چلا گیا تھا اور اس کی واپسی 2:50 پر ہوئی۔ یہ وہی وقت تھا جب ملزم مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد دفتر سے رخصت ہو رہا تھا۔
मुलजिम इतना हवास बाख्ता और जल्दी में था कि उसने मंजूर हुसैन के अल्लाह हाफिज का जवाब भी नहीं दिया था। यहाँ पर अहम पॉइंट ये है कि वो सांस हमार करने के लिए रुका और फिर इंकिशाफ अंगेज लहजे में सवाल किया। वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब था। मेरे ज़हीन और काबिल दोस्त, जब मकतूल की मौत के वक्त इस्तगासा का गवाह मंजूर हुसैन दफ्तर में मौजूद ही नहीं था तो वो गोली चलने की आवाज़ कैसे सुन सकता था? आपका सवाल तकनीकी एतबार से दो कौड़ी का भी नहीं है। वकील इस्तगासा का अंदाज तहकीर आमेज और आमियाना था। काबिल इसके कि मैं भी जवाबन कोई सख्त और मिर्चें लगा देने वाली बात करता। जज की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। ऑब्जेक्शन सस्टेन। बेग साहब, इस सवाल से सरफ नज़र करते हुए आप अपनी जिरत जारी रखें। वकील इस्तगासा ने ऐसी निगाह से मुझे देखा जैसे अपने ऑब्जेक्शन की पावर से मेरे एक नहायत ही अहम सवाल को कैंसिल करवाकर उसने कोर्ट रूम में एक बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। मैंने वकील मुखालिफ को खुशफहमी में मुब्तला रहने दिया और जज की जानिब देखते हुए मायनाखेज अंदाज में कहा, जनाबे आली, इस्तगासा के गवाह मंजूर हुसैन पर जिरह के जेल में अब मेरे पास दो ही चीज़ें बाकी बची हैं और ये दोनों मटीरियल थिंग्स हैं, यानी अपना मादी वजूद रखने वाली अशिया। इनमें से एक है मकतूल की मेज़ और दूसरी है गवाह की चीनी। चीनी चूँकि स्वीट डिशेस का लाजमी जुज़्व है, लिहाजा मैं इसकी बात करना चाहूँगा। जो भी मैं इसकी बारी बाद में आएगी। परमिशन ग्रांटेड, जज ने मोतदिल आवाज़ में कहा। मंजूर हुसैन, मैंने अपना रूह सुखन इस्तगासा के गवाह की तरफ मोड़ते हुए कतरे सख्त लहजे में कहा, तुमने वकील इस्तगासा की जिरह के जवाब में बताया था कि तुम्हारा बॉस यानी मकतूल बहुत ज़्यादा चाय पीने का आदी था, लेकिन जब तुमने देखा कि किचन में चीनी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है तो तुम चीनी लाने के लिए दफ्तर से बाहर एक नज़दीकी दुकान पर चले गए थे ताकि चीनी की अदम मौजूदगी के बायस बॉस तुम पर गुस्सा ना हो। तुम अपने बॉस की नाराज़गी से बहुत डरते थे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं वकील साहब। वो मेरे बिछाए हुए जाल में कदम रखते हुए बोला। बास मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ये कैसे मुमकिन था कि मेरी किसी गफलत के बायस इन्हें कोई खौफ हो? इसीलिए तुम चीनी ख़त्म होने से पहले ही अपने साहब की चाय के लिए चीनी का बंदोबस्त करने नीचे वाली दुकान पर गए थे। जी हाँ, यही सच्ची हकीकत है, वो मजबूत लहजे में बोला। मंजूर हुसैन, क्या तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि तुम बुरी तरह फंस चुके हो? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा, अगर तुम चीनी के बजाय पत्ती या दूध वगैरह का बहाना करते तो तुम्हारा ये झूठ निभ जाता, लेकिन मुझे सख्त एतराज़ है जनाबे आली। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वकील इस्तगासा चिल्ला उठा। डिफेंस इस्तगासा के सीधे साधे गवाह पर दरोग गोई का इल्ज़ाम लगाकर उसे हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाबे आली, मैंने अगर इस्तगासा के गवाह के दरोग गो होने की बात की है तो इसे अदालत में साबित भी कर सकता हूँ, मैंने दबंग लहजे में कहा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, जज ने सपाट आवाज़ में कहा। मिस्टर बेग, प्लीज़ कंटिन्यू एंड प्रूव योर पॉइंट। थैंक यू योर ऑनर, मैंने मोतबान अंदाज में कहा, फिर अपनी फाइल में से चंद पेपर्स निकालकर जज के सामने रखने के बाद इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, जनाब आली, ये गुलशन इकबाल के एक मारूफ डॉक्टर शौकत अली खान के हाथ के लिखे हुए नुस्खा जात की कॉपियाँ हैं। मकतूल पिछले कई सालों से डॉक्टर शौकत अली के ज़ेरे इलाज था। इन नुस्खा जात पर मरीज़ का नाम और उसकी उम्र भी दर्ज है। हर नुस्खे पर तारीख का इंदराज भी नज़र आ रहा है। ये तमाम मेडिसिन्स तो ज़ियाबतीस के मरीजों को दी जाती हैं। जज की हैरत भरी सनसनीखेज आवाज़ ने मुझे अपनी बात नामुकम्मल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो बेयकीनी भरे अंदाज में कह रहा था, इसमें तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लिखा हुआ है। हेयर इज़ पॉइंट योर ऑनर, मैंने अपनी फाइलों पर हाथ मारते हुए बावाज़े बुलंद कहा, फिर अपनी अधूरी छोड़ी हुई बात को मुकम्मल करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। मकतूल अरसा दराज से डायबिटीज़ बाल्फाज दीगर शुगर के मर्ज में मुब्तला था। अगर ये नुस्खा जात मेरे दावे की तस्दीक के लिए नाकाफ़ी महसूस हो रहे हों तो मैं अदालत के हुक्म पर आइंदा पेशी पर डॉक्टर शौकत अली खान को गवाही के लिए यहाँ ला सकता हूँ। डॉक्टर शौकत अली ने मकतूल की हर नौयत की मिठास लेने से सख्ती से मना कर रखा था और मकतूल का वफादार मुलाजिम और इस केस में इस्तगासा का मुअज़्ज़िज़ गवाह मंजूर हुसैन मकतूल की चाय के लिए चीनी खरीदने दफ्तर से बाहर निकल गया था। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब आली,
میں نے منظور حسین کی غلط بیانی کو معزز عدالت کے روبرو اجاگر کر دیا ہے۔ وقت آنے پر میں یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ مقتول کی موت کے وقت منظور حسین آفس کے اندر بھی موجود تھا، لیکن سر دست میں عدالت کی اجازت سے مقتول کی میز کی کہانی کو ایک منطقی انجام دینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے فراخ دلی سے کہا۔ پلیز کنٹینیو۔ منظور حسین، میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے درست لہجے میں سوال کیا، تم مقتول کے کمرے کی ڈسٹنگ کرنے کے بعد اس کی میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو ایک مخصوص ترتیب سے سیٹ بھی کر دیا کرتے تھے، لہٰذا مذکورہ میز کی ساخت اور سائز وغیرہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہوگا۔ اس کیس کے تفتیشی افسر نے اس میز کا جو سائز معزز عدالت کے سامنے بیان کیا ہے، کیا تم اس سے اتفاق کرتے ہو؟ آپ نے میز کا کیا سائز بتایا تھا؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں نے نہیں، انکوائری آفیسر نواز شاہ نے بتایا تھا۔ جی میں انہی کا پوچھ رہا ہوں۔ لمبائی 5 فٹ اور چوڑائی 3 فٹ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر تھوڑے فاصلے پر کھڑے آئیو کی جانب دیکھتے ہوئے تصدیق طلب انداز میں اضافہ کر دیا، شاہ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ آئیو نے اثبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اب بتاؤ، میں نے وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ کو گھورا، تم کیا کہتے ہو؟ آئیو صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، باس کی میز کا یہی سائز ہے۔ جب وقوعہ کے روز تم نے 2 پیالی چائے مذکورہ میز پر جا کر رکھی تو تمہارے باس کے سامنے میز کی دوسری جانب ملزم ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ان دونوں کے درمیان 3 فٹ کی چوڑی چوبی میز تھی۔ اگر ہم ان دونوں افراد کی میز سے دوری 1 فٹ تصور کر لیں تو یہ کہنے میں کوئی عار یا دقت نہیں ہونا چاہیے کہ چائے پینے کے دوران میں ملزم اور مقتول ایک دوسرے سے محض 5 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے چند لمحات سوچنے کے بعد جواب دیا، آپ کا حساب درست ہے وکیل صاحب، میں بھی کئی بار باس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ فاصلہ 5 ساڑھے 5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ شکریہ منظور حسین، میں نے معتدل انداز میں کہا، مجھے تم سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ جناب عالی، میرے فاضل دوست نے مقتول کی میز کے سائز پر لائنی بحث کر کے عدالت کا ڈھیر سارا وقت برباد کیا ہے، وکیل استغاثہ نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، آخر اس انٹرویو سے کیا حاصل ہوا؟ جج نے پراسیکیوٹر کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بیگ صاحب، بال آپ کی کوٹ میں پہنچ گئی ہے، بار ثبوت آپ کے کندھوں پر آ گیا ہے۔ کندھوں پر کیا سر؟ آنکھوں پر جناب عالی، میں نے خم ٹھوک کر چٹانی لہجے میں کہا، اس لیگل گیم کی بال میری کوٹ میں ہو یا استغاثہ کی ناک کا بال میرے کوٹ کی جیب میں اس بار ثبوت کو معزز عدالت کے سامنے اتار پھینکوں گا، لیکن مناسب وقت آنے پر سر دست اپنے فاضل دوست کی تشفی کی خاطر بتاتا چلوں کہ میں لمحے بھر کے لیے رکا، پھر روئے سخن جج کی جانب پھیرتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، جناب عالی، اب میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کی تصدیق کے لیے آئندہ پیشی پر کسی ایمونیشن ڈیلر یا ویپنز ایکسپرٹ کو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے طنزیہ اور فاتحانہ انداز میں ایک نظر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا مخاطب کرسی انصاف پر بیٹھا ہوا شخص تھا۔ یور آنر، .38 کیلیبر کی بلٹ بڑی ظالم و شفاق ہوتی ہے۔ اگر 5-6 فٹ کے فاصلے سے اسے ٹارگٹ پر فائر کیا جائے تو اس ٹارگٹ کا سوا ستیہ ناش مار ڈالتی ہے، جبکہ مقتول کی کھوپڑی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی کھوپڑی کا حلیہ بگڑا اور نہ ہی بھیجا کہیں سے باہر ہو کر منظر عام پر آیا، بلکہ .38 کی گولی چپ چاپ مقتول کی کھوپڑی کے اندر پہنچی اور اس کی زندگی کا چراغ بجھانے کے بعد تھک کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ اس سے ایک بات تو روشن دان کی طرح عیاں ہو گئی کہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور پھر اپنی بات کو ڈرامائی انداز میں مکمل کر دیا کہ مقتول پر گولی چلانے والا شخص اس کے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھا ہوا نہیں تھا، بلکہ قاتل نے 8 سے 10 فٹ کی دوری سے مقتول کو شوٹ کیا تھا، یعنی ملزم کے رخصت ہونے کے فوراً بعد۔ قاتل مقتول کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مقتول کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ ان لمحات میں مقتول اپنی بائیں جانب دیکھ رہا تھا، لہٰذا گولی اس کے دائیں کان سے تھوڑا اوپر کھوپڑی کے اندر جا گھسی۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ اگلے روز شیرازی مجھ سے ملنے آفس آیا۔
رسمی الیگ سلے کے بعد اس نے مجھے وہ تمام اہم معلومات فراہم کر دیں جو میں نے اسے مہیا کرنے کو کہا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا، تصاویر کا کیا ہوا شیرازی صاحب؟ وہ فوٹوز میں کل آپ کو پہنچا دوں گا، اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ میں نے گیلانی صاحب سے بھی ملاقات کر لی ہے۔ آپ نے اس کیس کے حوالے سے جو خفیہ ریسرچ کی ہے اس کی گیلانی صاحب نے تصدیق کی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب بھی ان کی گواہی کی ضرورت ہو میں انہیں 2-3 دن پہلے بتا دوں تاکہ وہ اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے وقت نکال سکیں۔ گیلانی صاحب میرا ایک اہم مورا ہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان کی درست چال چلنے کے لیے 2-3 دن نہیں، 1 ہفتہ پہلے انہیں انفارم کر دوں گا۔ 2 روز پہلے جمیلہ بیگم سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، شیرازی نے بتایا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے سخت پریشان ہیں، پوچھ رہی تھیں کہ کاشف کب تک بری ہو جائے گا۔ ماں کو اللہ نے بڑا عجیب و غریب دل دیا ہے شیرازی صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اگر اولاد ہر لحاظ سے بخیر و عافیت ہو تو پھر بھی اس کے لیے بے چین اور مضطرب رہتی ہے۔ جمیلہ بیگم تو ایک ایسے بیٹے کی ماں ہے جو قتل اور غبن نما ڈکیتی کے الزام میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، شیرازی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں جمیلہ بیگم کی ذہنی اور قلبی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی دوبارہ اس سے ملاقات یا بات ہو تو کہہ دیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں وہ دعا کرتی رہیں۔ اللہ نے ماں کی دعا اور باپ کی بد دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے، یہ تیر بہدف اثرات کی حامل ہوتی ہیں۔ ماں کی دعا اور اس کی حیرت انگیز پذیری کے بارے میں تو میں نے بھی سن رکھا ہے بیگ صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن باپ کی بد دعا کا ذکر آج پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے سننے کو ملا ہے۔ اولاد چاہے کتنی بھی بری کیوں نہ ہو، ماں اس کے لیے کبھی بد دعا کر ہی نہیں سکتی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یوں سمجھ لیں کہ قدرت نے اس کام کے لیے ماں کا پروگرام ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن باپ، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا۔